السلام علیکم. غزہ سچویشن روم سے میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین، غزہ پر اسرائیلی بربریت کا آج 28واں روز ہے. 9,200 فلسطینی قتل، 23,000 سے زائد شدید زخمی، آدھے سے زیادہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر اور 14 لاکھ کی آبادی بے گھر ہو چکی ہے. لیکن ابھی صہیونی افواج کا دل نہیں بھرا. تباہی اور بربادی کا کھیل ابھی جاری ہے. زمینی صہیونی افواج نے غزہ سٹی کا محاصرہ کر لیا ہے. فضا سے بمباری بھی جاری ہے. یہی نہیں بلکہ عالمی امن کا ٹھیکیدار امریکہ غزہ کا مارکہ سر کرنے کے لیے اسرائیل کے شانہ بشانہ ہے. اس لیے امریکی ایوانی نمائندگان نے صہیونی ریاست کو 14 ارب ڈالر کی فوجی امداد دینے کی منظوری دے دی ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ایک ماہ کے دوران مشرق وسطیٰ کے دوسرے دورے کے دوران اردن کے بعد اسرائیل پہنچیں گے. اردن نے گزشتہ روز اپنی سرحد کے نزدیک اسرائیلی شہر ایلات کو نشانہ بنانے پر حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کو وارننگ جاری کی ہے. ناظرین، آج جمعہ ہے اور حزب اللہ کے امیر حسن نصر اللہ کی جانب سے جنگ میں شمولیت کے حوالے سے اہم اعلان بھی متوقع ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ. سر، آج ہم کافی دنوں سے بات کر رہے تھے. جمعے کو حزب اللہ کے امیر حسن نصر اللہ نے ایک اعلان کرنا ہے اور اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ وہ شمولیت میں جنگ میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں. دوسری جانب اینٹونی بلنکن بھی آج اسرائیل اور اردن کے دورے پر پہنچ رہے ہیں. سر، صورتحال کس رخ پر جاری ہے اور ہم ایک میپ بھی دکھانے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے بھی ہمیں ذرا آپ سمجھائیے کہ اس وقت 28 روز کے بعد جنگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی، تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی ابھی آپ نے جس طرح بتایا ڈپلومیسی بھی عروج پہ ہے اور اس کی آئی تھنک 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو امریکن اپنی ڈیفینیٹلی سولیڈرٹی شو کرنا چاہتے، دیٹس وائی اینٹونی بلنکن از دیر. اور دوسری طرف جو ہے، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں حزب اللہ کے حسن نصر اللہ، ان کا خطاب ایکسپیکٹڈ آئی تھنک آفٹر مے بی 20-30 منٹس. اور لیبنان میں اس کی بڑی تیاری بھی ہے. جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ آیا ہے اس میں کافی بڑا آئی تھنک جلسہ ہے جہاں پہ وہ خطاب کریں گے. اس میں جو ہے آئی تھنک جو ہم نے پہلے پریڈکشن کی تھی یا انالیسس تھا کہ موسٹ لائکلی چونکہ یہ تھرڈ فیز میں انٹر ہو رہی ہے لڑائی، کہ حسن نصر اللہ کو بڑا اعلان کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ڈکلیریشن آف وار کی طرف جائیں. لیکن لیٹس سی کہ وہ اس میں بھی کیا وہ آپشن دیتے ہیں وار روکنے کے لیے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن پلس القدس شریف جو ہے فلسطین کے پاس رہے، یا پھر وار میں جاتے ہیں. آلریڈی جو لیبنان اور بارڈر ہے اسرائیل کا وہ ہاٹ ہے. نقشے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس میں جو درمیان میں آپ کو ریڈ اور بلیک لائن نظر آ رہی ہے، بیسیکلی یہ اسرائیل کا بارڈر ہے لیبنان کے ساتھ، اور اوپر پھر سیریا کا بارڈر ہے لیبنان کے ساتھ. رائٹ سائڈ پہ آپ کو سیریا کا کیپٹل ہے ڈماسکس، اور اس کے ساتھ ایریڈ ہیں فورسز جو آئی وڈ سے ایرانین بیکڈ ہیں، لائک بیسیکلی زنبون اور فاطمیون بریگیڈز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بیچ میں میزائلز کی بھی ایک رپورٹ ہے S-300 جو ڈماسکس کے پاس ڈپلائیڈ ہے، جو تل اویو تک کور کرتا ہے ایئر فورس کو اگر کوئی اسرائیل فلائی کرتا ہے. پھر گولان کا جو آتا ہے پہاڑی علاقہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا تھا اور 73 کے بعد ابھی تک واپس نہیں ہوا. اور اس طرح اوپر پنک میں آپ کو شیبا فارمز کا علاقہ، یہ بھی لیبنان کا علاقہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور جو اوپر بلو لائن ہے یہ لٹانی ریور ہے. بیسیکلی اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں تک ایریا کور کرے یا کیپچر کرے، بیکاز اس میں اس کو ایک ڈیفینسو پوزیشن مل جاتی ہے. اور ویسٹ میں آپ کو میڈیٹرینین سی نظر آ رہا ہے، نیچے صاف اسرائیل کی 2 بڑی پورٹس ہیں، حیفا ہے اور اسی طریقے سے ایکرے وغیرہ ہے. اور کچھ اس کے بارڈر ٹاؤن ہے جس آپ نے مینشن کیا، جو اپنا شمون کا علاقہ ہے جہاں پہ آئی تھنک دے ہیو آلریڈی اسٹک. ابھی جو ایریڈ فورسز اس میں حزب اللہ کے پاس اگر نارتھ کی طرف آپ دیکھیں تو ایک تو ان کے اسپیشل فورسز ہیں جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. پھر میزائل اور راکٹ سسٹم ہے، اینٹی ٹینک سسٹم تقریباً 1,30,000 ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی آئی وڈ سے راکٹ اور میزائل فورس نارتھ آف اسرائیل اس وقت ایریڈ ہے. اور اس میں لائکلی چانسز یہی ہیں کہ یہ وار جو ہے اگر ہوتی ہے تو اس میں میسو میزائل اور راکٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں. اسرائیل نے بھی اپنا آرمر اور گن شپ ہیلی کاپٹر موو کیا نارتھ کی طرف، اور کچھ رپورٹس ہمیں ہمارے سنوں کے جو آن گراؤنڈ رپورٹر ہیں انہوں نے بھیجی تھیں جو حزب اللہ کی اپنی تیاری ہے، کچھ ٹنلز وغیرہ دکھائی ہیں. تو کافی سارا ان کا انڈر گراؤنڈ بھی ہے. دیٹس وائی اسرائیل ول ٹرائی ٹو یوز میسو فائر پاور میڈیٹرینین سے ان کی نیوی اسالٹ کر سکتی ہے اور ایئر فورس جو ہے. تو اسی لیے آج آئی تھنک زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز حسن نصر اللہ کے اعلان کے بعد ان کیس آج رات کو یہ محاذ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو پھر یہ میپ ہمیں ہیلپ کرے گا
کہ اس میں بیسیکلی وار جو کس طرف جاتی ہے. باقی ایک اور دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، لائک الجیرین پارلیمنٹ نے آج اپنے پریزیڈنٹ کو آتھرائز کیا ہے ٹو موو اگینسٹ اسرائیل، سم تھنگ لائک دیٹ وچ از ویری ویری سگنیفیکنٹ، اور اس میں ویسٹرن میڈیا میں بڑی جو ہے اس پہ لے دے ہو رہی ہے. اسی طرح ایک امریکہ میں پولیٹیشین ہے نمراتا رندھاوا، ویسے نکی ہیلی کہلاتی ہیں بیکاز شی از میرڈ ٹو اے جو، اور وہ امریکن پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بھی ہیں، اور ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ نو پاز، نو سیز فائر اینڈ ایلیمینیٹ حماس. تو یعنی کہ انڈین بورن مطلب جو پولیٹیشین، اس طرح ایک اور پولیٹیشین جو کیمپین کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جن کے سروں کے مینار لگا دیں برڈز ٹو دیٹ فیکٹ. تو لک ایٹ انڈیا اینڈ ویسٹ کولیبوریشن اور ان ہیومینٹی. سو اسی طریقے سے آئی تھنک اسلامک ورلڈ میں بھی بہت زیادہ اضطراب ہے اور ڈپلومیسی بھی آئی تھنک جاری ہے. بالکل سر، پوری دنیا میں اس وقت اضطراب ہے، کافی غم و غصہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں بے شک کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو وہ افسردہ ہیں، دکھ میں ہیں. ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، اور یہ ایک ویمن ٹینس ٹورنامنٹ کی ویڈیو ہے جس میں فاتح کھلاڑی جو ایک خاتون ہیں اونس جابر، اور تقسیم انعامات کے دوران غزہ کے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ بڑا آبدیدہ ہو گئی ہیں. گزشتہ دنوں پاک بنگلہ دیش میچ کے دوران بھی فلسطینی پرچم جو ہے وہ لہرایا گیا تھا، اور جو کرکٹر ہیں رضوان، انہوں نے بھی اپنی جو وکٹری تھی وہ ڈیڈیکیٹ کر دی تھی فلسطینیوں کو. دنیا بھر کا رد عمل بھی شامل کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے معروف تجزیہ کار پروفیسر رانا اعجاز احمد صاحب نے بھی، ان سے ہی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کی مسلسل ہلاکتوں پر کافی پریشان ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور نیتن یاہو نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ جنگ طویل اور مشکل ہو سکتی ہے. اب کولمبیا، بولیویا اور چلی کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں، اور بحرین اسرائیل سے سفیر بلانے والا پہلا اسلامی ملک ہے. برطانیہ کے اپوزیشن لیڈر جیریمی کاربن نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں تباہی پر امریکی اشرافیہ کو شرم آنی چاہیے. اسرائیل کا نشانہ فقط فلسطینی عوام ہے. امریکی ٹی وی کے پروگرام میں خاتون اسرائیلی ترجمان کی زبان سے سچ نکل گیا. پہلے انہوں نے کہا کہ سویلینز کو نشانہ ہم بنا رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ سویلینز ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کو چینج کر کے کہا کہ ہم تو دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. رانا اعجاز صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. سر، دنیا کا رد عمل اتنا سست اور مایوس کن کیوں ہے؟ 28 روز ہو گئے ہیں، لیکن جو چیز ہم چاہ رہے ہیں، جنگ بندی چاہ رہے ہیں، جو چیز چاہ رہے ہیں ہم، امداد چاہ رہے ہیں، وہاں پر ہو نہیں پا رہا. اس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو سر؟ اس کی وجہ یہ نظر آ رہی ہے جی کہ جو مسلمان ممالک ہیں، 57 کنٹریز ہیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ممالک، آپ ان کا پہلے دیکھیں نا. جیسے ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ بڑی ان ہیومن جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے اسرائیل کا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے نیتن یاہو پریشان نظر آ رہے ہیں اپنے فوجیوں کی جو ہلاکت ہے ان پر. دیکھیں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم خود مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے. صرف مدد کرنے سے یا اچھے بیانات دینے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیلسٹینین کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بالکل فضول بات ہے. میں پچھلے 2 پروگرام سے آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اس وقت اپنی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز دیکھنی ہوں گی کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہے پیلسٹین کو بچانے کے لیے یا نہیں. اگر پاکستان، قطر، ایران، سعودی عرب، کویت یہ آگے نہیں آتے پریگمیٹیکلی، کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیتے. اچھا رانا صاحب، جب آپ پریکٹیکل سٹیپ کی بات کرتے ہیں، آپ کس قسم کے کنٹریبیوشن کی بات کریں سر؟ ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. جی رانا صاحب، آپ سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. سر یہ بتائیے، آپ کس قسم کا کنٹریبیوشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مسلم ممالک کی طرف سے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کنٹریبیوشن ہو تو صورتحال بدل جائے گی؟ آپ کو اس وقت آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہو 1978 کا، اوسلو 1 ٹاک ہو 1993 کی، یا سیکنڈ ٹاک ہو 1995 کی، سب کے ریزلٹس ایک ہی ہیں کہ جی سیلف اٹانومی دے دے ویسٹ بینک میں، لمیٹڈ قسم کی غزہ کو اس طرح کر دیں. یہی اب ہونا ہے. تو کیوں نہیں اس وقت مسلم امہ جو ہے OIC کے پلیٹ فارم سے، UN کے ذریعے سے، انٹرنیشنل جو لیڈرشپ ہے اس کے ذریعے سے اسی بات پر آمادہ ان کو جلد سے جلد نہیں کرتی. اگر یہ مسلمان ممالک خود کسی طریقے سے ملیٹریلی ان کے خلاف جانے کی اگر ہمت ہی نہیں رکھتے، تو ویسٹ تو یہی کہے گا جو کر رہے ہیں ویسٹ، وہ اپنی بے رخی شو کرے گا، کیونکہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ، پیلسٹینین مسلمانوں کے ساتھ. وہ تو دکھ ہمیں ہو رہا ہے مسلمانوں کو، اور مسلمان ممالک کا ہی فرض بنتا ہے آگے بڑھ کے ان کی مدد کرنے کا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جتنے انفلوئنشل مسلمان ملک ہیں، جن میں سعودی عرب سر فہرست ہے، قطر سر فہرست ہے، کویت سر فہرست ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، کہ یہ ان کی اس طرح سے مدد نہیں کر پا رہے. ڈپلومیٹیکلی صرف لگے ہوئے ہیں، کوئی ان کی میٹیریل ایڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسسٹنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کا تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے, آپ نے کسی کے تھرو جانا ہے جی. تو اس لیے میں پچھلے 2 پروگرام سے کہتا آ رہا ہوں کہ خدا را جس طرح دیکھیں چائنا اور انڈیا 80s سے پہلے دیکھیں کہ وہ دنیا کے لیے اوپن اپ نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو, 1980 کے بعد دونوں نے اپنے آپ کو اوپن اپ کیا, دنیا میں ترقی بھی بہت کر رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل اور فلسطین کو ہمیں مین سٹریم پالیٹکس میں لے کے آنا پڑے گا, گلوبل پالیٹکس میں, تاکہ اگر ان میں سے کوئی بھی کلنگز کرتا ہے جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین یہ سمجھے کہ وہ غلط ہو رہا ہے جی. تو وہ ان دونوں کو سمجھا سکے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, اسی گفتگو کو آگے ہم بڑھاتے ہیں. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے بریگیڈیئر صاحب, جیسے کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹیکلی ان کو اس کا حل ابھی فی الحال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. وہ تو کہہ رہے ہیں مسلم ممالک جو ہے ان کی پارٹیسپیشن, ملٹریلی پارٹیسپیشن یا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, پھر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا ان کو دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ مسلمان تو بڑے ویک ہیں. سر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آئی تھنک ان کی بات میں وزن ہے, لیکن بات وہی ہے کہ 4 ڈومین میں بیسیکلی آپ انٹرنیشنل افیئرز میں سپورٹ کرتے ہیں یا فائٹ کرتے ہیں. ڈپلومیٹک پہ آئی تھنک ایفرٹ ہو رہی ہے. پھر آ جاتی ہے آپ کی اکنامک ہے, جس کے اندر سینکشنز کا ہتھیار ہوتا ہے ہمیشہ, ڈپینڈنگ کہ کتنی پاور, اکنامک پاور. اور مڈل ایسٹ کے پاس مینلی جو انرجی کی سپلائی ہے, گلوبل سپلائی کا بہت بڑا حصہ ان کے پاس ہے اور چوک پوائنٹس ہیں, تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسپیشلی دین از ٹارگیٹنگ اسرائیلی انٹرپرائزز, بزنسز ہیں. اور پھر آئی تھنک انفارمیشن ڈومین میں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں, یا پبلک ڈومین میں, آئی تھنک یہ آلریڈی ہو رہا ہے. اس میں چینلز بھی کر رہے ہیں, الجزیرہ ہے, سنوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہوئے ہیں آئی تھنک لیبنان میں, اور وہاں سے بڑی اچھی آئی تھنک انہوں نے کوریج دی ہے. پھر آ جاتا ہے ملٹری آپشن کی, وہی آئی تھنک اعجاز صاحب کی بات کسی حد تک اس میں وہ ہے, بیکاز فزیکلی یو ہیو ٹو موو تھرو اے لینڈ اسپیس یا ایئر اسپیس. تو اس میں جو بارڈرنگ 3 بڑے ملک ہیں, جس میں مصر ہے, جارڈن ہے اور سیریا. سیریا آئی تھنک انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ابھی جلدی انوالو ہو جائے گا, اور نارتھ سے لیبنان کا جو اسپیشلی حزب اللہ کے پاس پارٹ ہے. لیکن مین بارڈر جو ہے وہ ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ ملتا ہے, اور یہ اسرائیل کی اسٹریٹجک تھریٹ ریڈکشن کے لیے ایک ارینجمنٹ کیمپ ڈیوڈ کے بعد ہوا, جس میں سب نے ایگری کیا جی کہ ہم اس کی طرف جائیں گے. پھر اوسلو ایکارڈ میں بھی پرومس. لیکن آئی تھنک اسرائیل اور ویسٹ کی پالیسی کو ضرور دیکھیں. یہ انہوں نے ایون 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے, جو آپ کہہ لیں کہ ایک ٹوٹا پھوٹا فلسطین بھی دینے کو تیار نہیں ہے, اسپیشلی القدس الشریف پہ بہت زیادہ ان کی اپنی لیٹس سے اپریہنشنز ہیں. اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ شاید اگر یہ اسٹیٹ بن جاتے تو زیادہ خطرہ ہوگا. حالانکہ ان کیس انٹیگریٹ ہوتے تو اسرائیل میں جو زائنسٹ لابی ہے, بیسیکلی یہ لابی کی لڑائی ہے, بیکاز آئی فیل کہ 70% آف اسرائیلیز آر ناٹ زائنسٹ, وہ ہماری طرح ہی سوچتے ہیں, اور اس میں پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لابی ہے, اینڈ دین آف کورس دیئر لنکیجز زائنسٹ اینڈ ویسٹ, جہاں بزنسز ہے, میڈیا کا کنٹرول ہے اور پولیٹیکل کنٹرول ہے, بیکاز یہ امپورٹنٹ لیٹس سے کیمپینز اسپانسر کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ یا برٹش پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ان کی مدد کے بغیر بن نہیں. لیکن یہ آہستہ آہستہ, میں نے کل بھی بات کی, ونیئر ابھی ویئر آف ہو رہا ہے جی. یہ آئی تھنک ابھی آگے شاید آہستہ, بیکاز اف یو لک ایٹ ڈیموگرافکس ان دا ویسٹ, اس میں مسلم ڈائسپورا پلس ڈیولپنگ ورلڈ, افریقہ کے لوگ ہیں, انڈینز ہیں, پاکستانی ہیں, سارا ملا ہے تو از ناؤ آلموسٹ ٹچنگ 50% آف ٹوٹل پاپولیشن آف یورپ اینڈ امریکہ. یہ فگرز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وائٹ پاپولیشن, جس کا مطلب ہے کہ ایک ابھی بیلنس کریٹ ہو گیا. دیٹس وائی اسٹریٹ پہ اتنی ڈویژن ہے, اور جس کا بہت بڑا پریشر آیا ہے. اور امریکہ کو بھی سوچنا پڑا, ڈسپائٹ کہ جو ہاکس نکی ہیلی نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس میں دے ہیو ٹو لک ایٹ دیئر اون ووٹ بینک, اور یہ ایک پریشر گروپ بن چکا ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی کا مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عارضی جنگ بندی کی طرف جائے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ایوانی نمائندگان نے اسرائیل کے لیے اب 24 جو بلین ڈالرز کی امداد کا بھی اس کی منظوری دے دی ہے. تو رانا صاحب, یہ آپ کو ڈیول فیس نظر نہیں آ رہا امریکہ کا؟ اور کیا امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو؟ اگر چاہتا ہے تو پھر دوسری جانب امداد کا اعلان بھی کر دیا گیا, فوجی امداد کا اعلان اسرائیل کے لیے. اس لیے کہ امریکن اکانومی ساری بیسی جیوز پر کرتی ہے, تو وہ تو ان کی جتنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ جیوز چلا رہے ہیں, تو وہ تو یہ کام کریں گے. وہ ڈیول فیس ان کا نہیں میں سمجھوں گا. وہ تو انہوں نے اپنی اکنامک انٹرسٹ دیکھنے ہیں. ہم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ان کی ہپوکریٹک جو ایٹیٹیوڈ ہے, میں نہیں سمجھتا کیسی بات ہے. وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل اوپینین کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, ہم تھوڑا سا احتجاج بھی کر دیں, عارضی جنگ بندی کی بات کر دیں. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کرنا. جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ 2-2.5 کروڑ ٹوٹل جیوز ہیں پوری دنیا میں 2 سے 2.5 کروڑ. اگر آپ اسلامک OIC کے پلیٹ فارم سے, میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی انٹیگریٹڈ ایفرٹ کر کے ملیٹریلی ان کو ہلکا سا بھی جھٹکا دیتے ہیں, تو ان کے پاس اتنی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے
کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں، وہ فوری طور پہ نیگوشیشن کے لیے آئیں گے، کیونکہ کوئی بھی سین شخص جو ہے وار کی طرف بات نہیں کر سکتا. وہ یہ کہے گا کہ ان کو ڈپلومیٹیکلی پیسفلی مسئلے کو حل کرنا چاہیے، لیکن پیسفلی کوئی بھی آپ کا رائیول تب تیار ہوتا ہے جب اس کو آپ ڈینٹ ڈالتے ہیں. اس وقت تو ہمارے 9,000 سے زیادہ وہ مسلمانوں کو، فلسطینین کو وہاں پہ، بچوں کو خاص طور پہ زیادہ اور خواتین کو شہید کر چکے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا نقصان پہلے ہی ہو چکا ہے. تو اگر مزید نقصان ہونا ہے تو وہ آپ اسی طرح چاہے سوچتے رہیں کہ جی فلاں ڈومین ہے اور فلاں، تو ٹھیک ہے وہ سوچتے رہیں، لیکن جب تک مسلمان کوئی ایک میٹیریل سپورٹ یعنی فزیکلی انٹرنس کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ سمجھیں کہ وہ آپ کو اسی طرح کرتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ خود سوچیں گے کہ اب اس وار کو ختم ہونا چاہیے، تو پھر وہ وہی کہیں گے جی امریکہ کے ساتھ مل کے وہی اوسلو ٹاک پہ کر لیں، کوئی کیمپ ڈیوڈ کر لیں، تو اس طرح ایک بات کر کے لمیٹڈ سی وہ پھر اس کو اٹانومی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، وہ جو قطر مذاکرات ہو رہے تھے اس سے کیا نکلا ہے سر؟ روس نے بھی کچھ مذاکرات کیے تھے، وہاں پہ بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ایران کے کچھ رہنماؤں کی، اس کے علاوہ فلسطین کے اور روس خود. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہاں معاملہ کیا، وہ کتنا پریشر بلڈ اپ اس سے ہو سکتا ہے، یا وہ انتظار میں رہ گئے ہم لوگ؟ تو جی، وار میں ہمیشہ ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، چاہے وہ 2 ٹریک ہو چاہے 1 ٹریک ہو، اور وہ ایفرٹ اچھا دونوں سائڈیں پھر وے بھی کرتی ہیں کہ وار کس طرف جا رہی ہے. آئی تھنک تھوڑا ہمیں وی آر مسنگ از، جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو اگر ٹوٹا ہے، اینڈ آئی فیل کہ دے ہیو بروکن دا اسٹیٹس کو جو حماس ہے، اور پھر جو آئی تھنک ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو آئی تھنک آپ بھول رہے ہیں. لائک یمن جو ہے ڈسپائٹ کہ چلو انصار اللہ کنٹرول کرتی ہے ایز اے گروپ، بٹ بیسیکلی وہاں سے ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے حزب اللہ ان لیبنان ہے، تو لیبنان کی انڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. تو 2 ملک یہ ہو گئے، پھر لیٹ سے سیریا اور عراق اس میں آتے ہیں، ان کے جو متحارب گروپ ہیں. تو بیسیکلی اسٹیٹس کو جو ٹوٹ رہا ہے، اینڈ آئی فیل کہ آج حسن نصراللہ کے ایڈریس کے بعد چیزیں مزید آگے جائیں گی، تو دیٹ ول پٹ لاٹ آف پریشر ناٹ اونلی آن اسرائیل بٹ آلسو آن دا ریجن. کہ اگر آپ، جس ہم نے کل بات کی کہ اگر اسرائیل ابھی سوچ رہا ہے اسٹرائک کرنے کی یمن کو، تو ایک ایکسٹینڈڈ وار جو ہے پورے عربین پینسلوا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. سو دین اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ آئی تھنک رشیا، اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ چائنا، انڈیا کو، تو ساری قومیں جو اس میں آئیں گی. تو اس لحاظ سے جو سیکوینسنگ کی بات ہے، یہ ضرور ہے کہ پبلکلی جو بڑے مسلم ممالک ہیں وہاں سے اس طریقے سے جو ایکسپیکٹڈ سپورٹ تھی وہ شاید نہیں آئی، لیکن ڈپلومیٹیکلی بھی، اکنامکلی بھی وہ ایڈ وغیرہ کی بات بھی ہوئی ہے. سعودی عربیہ نے بھی کچھ فنڈ رکھا ہے، اس طرح یو اے ناؤ بچوں کو نکال کے وہاں سے علاج کی، لیکن آفٹر لاٹ آف ڈیمیج ہیز بین ڈن. لیکن آئی تھنک وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ جو متحارب گروپس ہیں دے آر دا ونز ہو آر گوئنگ ٹو ہو ہیو ناٹ اونلی بروکن دا اسٹیٹس کو، لیکن ان کے اندر آنے سے ابھی ایک میجر چینج آ سکتا ہے، اور شاید اسرائیل اور انٹرنیشنل کمیونٹی مجبور ہو جائے، because nobody can afford choking off oil and gas supplies, business ہیں، پھر ایویشن، کمرشل ایئر لائنس کی ہم نے بات کی ہے، ایک میسو یہاں سے کوریڈورز ہیں جہاں سے گزرتی ہے، اگر وہ ڈسرپٹ ہوتی ہے تو پھر لوگ جمپ کریں گے. موسٹ پرابلی آئی تھنک یہ چیزیں ابھی اگلے 48 گھنٹے میں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی اگر ایکسپینڈ کرتے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلامک ورلڈ، اسلامک گروپس جو ہیں ملیٹریلی انوالوڈ نہیں ہیں، دے آر انوالوڈ. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب، وہ جو آپ بار بار بات کر رہے تھے کہ فزیکلی پارٹیسپیشن، تو اگر حزب اللہ جو ہے وہ آج بہت بڑا اعلان ہو جاتا ہے حسن نصراللہ کی جانب سے کہ ہم جنگ میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کافی 1 لاکھ سے زائد جنگجو موجود ہیں، تو پھر صورتحال آپ کو پھر بدلتی ہوئی نظر آئے گی؟ بالکل، اس سے ایک ڈینٹ تو پڑے گا، لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ جتنی بات کر رہے ہیں ایجپٹ کی یا جارڈن کی یا سیریا کی، آپ خود دیکھیں کیا ان بیچارے ان ملکوں میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ کسی طریقے سے بھی فلسطینین کی ملیٹریلی کی کوئی کسی قسم کی ہیلپ کر سکے. میں نہیں سمجھتا بالکل بھی. میں نے جو پہلے سعودی عرب کی بات کی ہے، قطر کی بات کی ہے، کویت کی بات کی ہے، پاکستان کی بات کی ہے، یہ وہ ملک ہے یا ایران کہ جو کسی طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ملک نہیں کر رہے. ان کی اپنی وجوہات ہیں، وہ اپنی ان کی آپ کہہ رہے ہیں سیکٹیرینزم کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کچھ چیزوں کو آپ، لیکن جب تک یہ ملک آگے نہیں آتے، ان کی اسی طرح حزب اللہ جیسے جو گروپس ہیں، جب تک یہ ملک جو ہیں وہ بڑے ملک جو ہیں وہ آگے نہیں آتے، تب تک حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیتے. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر رانا اعجاز احمد صاحب. وقار خان صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، 28 روز میں غزہ پر 18,000 ٹن سے زیادہ بارود برسایا جا چکا، جو جوہری حملے میں تباہ ہونے والے ہیروشیما پہ گرائے گئے جو دھماکہ خیز مواد ہے اس سے 1.5 گنا زیادہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا غزہ کو تہوبالا کر کے تاریخ کا مقبرہ بنانے کی یہ کوشش کیا تاریخی حقائق کا گلا بھی گھونٹ سکے گی؟ اجازت دیجیے. اللہ.